السلام علیکم۔ میں ہوں اختر نعیم اور میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں جناب محمد رضا خان تنولی، اور کیمرے کے پیچھے محمد شعیب تنولی صاحب ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان سے بات کریں گے یہ ادویاتی پودوں کے حوالے سے جو ہمارے اس علاقے میں ممکنہ طور پر کاشت ہو سکتے ہیں، اور جن سے ان کی مقامی حالت جو معاشی حالت بھی جو ہے مقامی لوگوں کی وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے جو ادویاتی پودے ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور وہ جو ختم ہو چکے ہیں اور جن کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ معاشی حالت بہتر ہو سکے۔ جی رضا محمد خان صاحب۔ السلام علیکم اختر نعیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ تو ہم اگر دیکھیں ہزارہ ریجن کو اور پھر خاص طور پر مانسیرہ کو، تو مانسیرہ میں یہاں پہ ہزاروں قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں، درخت ہیں، پلانٹس ہیں کہ جو میڈیشنل پرپز کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اور اس کی اگر فہرست میں جائیں تو بہت ہی لمبی ہے، وہ ہمیں آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی پھر اس میں دو کیٹیگریز آگے آ جاتی ہیں۔ ایک تو وہ پودے آ جاتے ہیں جو ہمارے جنگلات میں پائے جاتے ہیں، خودروئی وہ ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور ایک جو ہیں ان کو کاشت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اب بھی کرتے ہیں لیکن بہت کم، جبکہ آج سے پہلے نسبتاً زیادہ کاشت کر رہے تھے۔ تو جو خضرا ہیں ان کی ورائٹی بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کو تو بہت سارے لوگ پاکستان کے جو جنوبی ایسے ہیں، سندھ سے یا جنوبی پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیں، بعض جو حکمت وغیرہ وہ کرتے ہیں تو وہ یہاں سے خرید کر لے کر جاتے ہیں اور خود بھی ڈھونڈتے ہیں پہاڑوں میں، جن کو سنڈاسی کہتے ہیں۔ ہاں سنڈاسی۔ تو دوسرا جو ہے جو یہاں پہ کاشت ہوتے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک تو اس میں کالی زیرہ ہے، بہت ہی اچھی وہ فصل ہوتی ہے اور وہ بھی میڈیشنل پلانٹ ہے، اور بہت ہی اچھا اس کا آمدن اس سے ہو سکتی ہے۔ پھر اس طرح کالا زیرہ ہے، سفید زیرہ ہے، وہ ہو سکتی ہے۔ جنگلی جو پلانٹس ہیں ان میں اگر ہم جائیں تو اس میں ایک بہت ہی اچھا جو اینٹی بائیوٹک کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹک کے علاوہ اس کے اندر دو خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ جیسے وہ معدے کی گرمی ہوتی ہے یا ہاتھ پاؤں جلتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سردیوں میں اگر سردی بہت زیادہ لگ رہی ہو تو اس میں بھی اسی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی پودا ہے لیکن اس کے مختلف خواص ہو جاتے ہیں طریقہ استعمال سے۔ اس کو ہم مقامی زبان میں گرم پانی سے سنبل کہتے ہیں، کہ اس کو اگر ہم رات کو پانی میں رکھ دیں، صبح استعمال کریں تو جسم کی گرمی جو معدے کی گرمی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، یعنی خود یہ ہمارا ذاتی تجربہ اس پہ ہے کئی سالوں سے، تو وہ بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو ڈائریکٹ لے لیں تو پھر وہ گرم ہوتا ہے گرمیوں میں، تو وہ ڈائریکٹ نہیں لینا چاہیے، سردیوں میں لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جب زخم ہو جاتا ہے انسان کی کہیں بھی تو اس کو دو طرح سے استعمال کرتے ہیں، ڈائریکٹ اس کو لیتے بھی ہیں اور زخم کے اوپر بھی ڈالتے ہیں، تو اس سے بھی وہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے پودے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ اب جنگل میں ہوتا ہے، خوبصورت پھول ہے، بہت ہی خوبصورت پھول ہے رنتول کا، بہت ہی یونیک وہ پھول ہے، لیکن وہ بھی بدقسمتی سے ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ وہ ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ خطرات سے دو چار جو پودے ہوتے ہیں اس میں شمار ہوتے ہیں، تو اس کو بھی بچانے کی بہت ضرورت ہے کہ اس کی جو کٹائی ہو رہی ہے بے درے اس کو روکا جائے۔ اور اسی طرح بچے اس کے پھول توڑ کر لاتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ ویسے تو اچھی بات ہے کہ روزگار ہے، لیکن چونکہ اس کی تعداد کم ہے تو اس لیے کچھ وقت کے لیے اس کو روکنا چاہیے تاکہ اس کے بیج بنے اور اس کی تعداد میں اضافہ ہو، تو پھر بے شک بیچا جائے۔ اسی طرح باقی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کاشت کرنے کے لیے رائی بھی ہے، اجوائن ہے، سونف ہے، پودینہ ہے، زیرہ ہے، تل ہیں، اور پھر ان سب سے بڑھ کر یہاں پہ جو ہوتا تھا ہمارا پوپی، وہ ایک الگ ایشو ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس میں پوپی کی کاشت ہوتی ہے اور وہ میڈیشنل مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ ہم نے اس سے ایروین بنانا
پتہ نہیں کس نے شروع کیا، کہاں شروع کیا، وہ الگ ایشو ہے، لیکن اس کو پراپر جو ہے انڈیا اب بھی پوپی کی کاشت کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے، ریاست کو چاہیے کہ وہ اجازت دیں کہ وہ پوپی کی کاشت کرے، لیکن اس سے جو غلط چیزیں بنائی جاتی ہیں اس پہ کنٹرول کریں، اور اگر جو میڈیشنل مقاصد کے لیے اس کا جو استعمال بہت زیادہ ہے، اور وہ بھی کیش کراپ ہے، نقدآور فصل ہے، وہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی بہت سارے، اگر ہم منٹ کو دیکھ لیں، پودینہ، تو وہ ہم روزمرہ زندگی میں ہم تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو بھی اگر جب پراس کیا جائے پراپر، تو وہ بھی بہت ہی اچھا وہ فصل ہے۔ تو اس طرح بہت وسیع رینج ہے اس میں جو ہوتی ہے، اور اس میں کسی کی چیز کے پتے استعمال ہوتے ہیں، کسی کی جڑیں استعمال ہوتی ہیں، کسی کا پھل استعمال ہوتا ہے، کسی کا پھول استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر ہم گلاب کو ہی دیکھ لیں تو ہماری اس انوائرمنٹ میں ہر قسم کا، ہر نسل کا گلاب ہو سکتا ہے، اور گلاب جو ہے وہ ایک طرف اگر خوشبو ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ میڈیشنل پلانٹ بھی ہے۔ چھوٹی چھوٹی گلاب سے ایک گلقند بنتی تھی، ہاں بالکل، گلاب ختم ہو گیا، گلقند والا گلاب ختم ہو گیا، ختم ہو گئے ہیں اس طرح۔ تو اب ذرا اس کو اگر ہم اگاتے ہیں، کوئی پراپر تھوڑا سا اس میں رہنمائی دی جائے، تو ایک تو خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس سے آمدن بھی ہو سکتی ہے۔ اور جب پھولوں اگائے جائیں، اس طرح کے فصل اگائے جائیں، تو لوگ یہ جو ہنگاموں میں پڑتے ہیں، جو بد انتظامی نظر آتی ہے، یا جو لوگ نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف جاتے ہیں، اس سے بھی وہ باز آ جائیں گے، کیونکہ ان کو مثبت کرنے کے کام مل جائیں گے۔ جب پھولوں کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں تو آپ پھر بندوق رکھ دیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جو پھولوں کے ساتھ کھیلتا ہو تو وہ پھر کسی کو نقصان دے۔ تو اس طرح ہمیں اجتماعی طور پر لوگوں کو بھی چاہیے، اس سوسائٹی بھی، اور ریاست کو بھی چاہیے۔ ریاست کیا کر سکتی ہے اس میں؟ جی دیکھیں، یہ تو لمبا موضوع ہے، میرا خیال ہے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اس کے لیے ہم علیحدہ وہ سیشن لیں، یہ سیشن بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی سبجیکٹ کے لیے عوامی رائے کو بنانا اور اور جو عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ بنیادی طور پر ریاست کا کام ہے، اور ریاست شامل نہیں ہو ریاست نہیں کر سکتی، نہیں، لیکن عوام کو شامل کرنا بھی ریاست کا کام ہے، ذمہ داری ہے کہ ریاست مختلف ٹولز کے ذریعے، مختلف ریسورسز کے ذریعے لوگوں کو اس میں شامل کرے گی، تو لوگ شامل ہو جائیں گے، اور پھر وہ درپا بھی ہوگا وہ چیز۔ صحیح۔ تو یہ پہلے اجوائن بہت کاشت کرتے تھے، رائی بہت، جسے اور کہتے ہیں جی، رائی بہت کاشت کرتے تھے، اب اس کا رواج بھی ختم ہو گیا ہے تقریباً۔ ہاں، اصل میں اس کا تو پھر دیکھیں، ہاں بالکل اس طرح ہوتا تھا، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں یہاں پہ لوکلی، اگر اس کو دیکھیں تو ہماری یہ پکھل جو تھا، یہ بہت ہی زرخیز زمینیں تھیں یہاں پہ، لیکن یہاں پہ ایک دوسری بڑی جو مسئلہ آ گیا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ زمینیں ختم ہو رہی ہیں جی، اور جو زرعی زمینیں تھیں اس میں مکانات بننے شروع ہو گئے ہیں، اور بہت بڑی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، کوئی پراپر سوسائٹیاں بھی نہیں بن رہی ہیں، بس مکانات ہی بن رہے ہیں، سیمنٹ اور سرے ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چیزیں ہم بہت زیادہ ایک خطرے سے دو چار ہیں، جو ہمارا فوڈ انسیکورٹی کا شکار ہو رہے ہیں، پہلے صحیح تھے تو اب وہ بڑھ رہا ہے۔ تو وہ چیزیں اب مقامی طور پر جو کاشت ہوتا تھا وہ بہت ہی کم ہو گیا ہے، بہت ہی نامینل کسی جگہ پہ سننے میں آتا ہے کہ وہ ہو رہا ہے۔ تو ضرورت ثمر کی ہے کہ ریاست بھی پالیسی ترتیب دے، زرعی زمینوں کو بچائے، جہاں پہ اگر کالونیز بنانی ہے تو خود گورنمنٹ کو بنانا چاہیے۔ اس موضوع پہ پھر کبھی وہ سیشن لے لیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ زرعی زمینوں کو بھی بچایا جائے، اور جو ہمارے پاس جو پہاڑ ہیں، جو جنگلات ہیں، اور اب تو وہ جنگلات ختم ہو گئے ہیں بڑی حد تک، تو بیرن پہاڑ ہیں، ان پہ بھی مختلف چیزوں کو، مختلف پلانٹس کو اگائے جا سکتے ہیں، جو میڈیشنل پرپز کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ عمارتی یا فرنیچر یا دوسری چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور اوور آل بھی وہ ظاہر اس گلوب میں کنٹریبیوٹ کریں گے۔ آکسیجن زیادہ سے زیادہ پرووائڈ ہوگی، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب ہوگی، تو یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے درخت اور پودے ہی چاہیے۔ رضا صاحب نے بہت سے میڈیسنل پلانٹس کے نام لیے، جس طرح کہ کالا زیرہ، کالی زیری، سفید زیرہ، سنبل ہے، اور رانتول، اجوائن، دوسرا جو ہے رائی، یہ بہت سی چیزیں ہیں، بہت لمبا موضوع ہے۔ ابھی مختصر تو انہوں نے بات کر لی، نام تو گنوا دیے، ان سے اگلے سیشن ہم لیں گے جو پھلدار پودوں کے بارے میں ہوگا، اور دوسرے موضوعات بولیں گے،
لیکن چونکہ زراعت سے ہم منسلک رہیں گے، فصلات کے بارے میں، دیگر سبزیوں کے بارے میں ہم ان سے بات چیت کریں گے. لیکن آج جو ہماری ڈسکس ہوئی ہے، ان سے جو بات چیت ہوئی ہے، اس میں جو ایک میڈیسن یا ادویاتی پودے کے بارے میں کہا گیا ہے، انہوں نے ذکر کیا، تو ہم کسی ماہر کو بلا کر رضا صاحب کے ساتھ بٹھائیں گے اور ایک ادویاتی پودے پر تفصیلاً ہم بات کریں گے کہ کیسے اگایا جاتا ہے، کیسی زمین ان کی ہے. تو رضا صاحب ان کے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ. تو اگلی ایپیسوڈ کے لیے، اگلی قسط کے لیے، ہمیں اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور رضا صاحب کا بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جناب.